وقال الذي اشتراه من مصر، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا یوسف کو شہر سے، لامرأتی اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، عزت کا ٹھکانہ دے۔ عام طور پر یہ گھروں کے اندر جو سیٹانی ہوتی ہے یہ نوکروں اور نوکرانیوں کو ایسے رگڑتی رہتی ہے، ان کی حکومت ان پر ہوتی ہے۔ بات عزیز مصر کو اندازہ تھا کہ زلیخا تو مست عورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو پریشان کرے، تو اس نے کہا اکرمی مثواہ، عزت کی جگہ دے، عسى ينفعنا، ہو سکتے ہیں ہمارے کام آئے، او نتخذہ ولدا، یا اس کو بنا دے اس کو اپنا بیٹا۔ عبداللہ ابن مسعود سے قرطبی نے نقل کیا ہے ثلاثۃ من فرسان العقل، 3 آدمیوں پر عقل ختم ہے۔ ایک شعیب علیہ السلام کی بیٹی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے والد کو کہا یا ابت استاجر، ابا جان انہی کو رکھ لے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ قوت والا بھی ہے اور دیانتدار و باحیا بہت ہے۔ دوسرا عزیز مصر جس نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنی بیوی کو کہا کہ اس کا احترام کرے، عزت والا آدمی ہے۔ اور تیسرے ابوبکر صدیق جس نے اپنے بعد حضرت عمر منتخب فرمایا، ثلاثۃ من فرسان العقل۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہم نے جگہ دی حضرت یوسف کو زمین میں، زمین مصر میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ سکھا دیں ان کو ہم خوابوں کی تعبیرات، باتوں کے ٹھکانے۔ تعویل الاحادیث کلام بہت زبردست ہوتا تھا، اور ایک یہ کہ حضرت کا معجزہ تھا، ہر زبان میں کوئی سوال کرتا آپ جواب دے رہے تھے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ شاہی دربار کے موافق کلام جانتے تھے، اور چوتھا یہ کہ آپ خوابوں کی تعبیر کے امام تھے۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ زوراور ہے اپنے کاموں میں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ولما بلغ اشدہ، جس وقت پہنچ گئے وہ اپنے بلوغ کو، اللہ اللہ کہتے ہیں 9 سال کی عمر میں خواب دیکھا تھا، 13 سال کی عمر میں گرایا تھا کنویں میں، اور 17 سال کی عمر میں پہنچ گیا، 18 سال میں بلوغ کو پہنچ۔ امام ابو حنیفہ کا قدیم قول 18 سال ہے۔ اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اشدہ سے مراد بلوغ نہیں ہے بلکہ عمر تمیز ہے اور جوانی کی طاقت ہے، اور پھر وہ 40 سال بنتے ہیں۔ یہ بات کا واقعہ ہے، اللہ پہلے ذکر کر رہا ہے کہ میں نے اپنے غلبے اور شان سے جب وہ جوان ہوئے یعنی عمر نبوت کو پہنچ گئے، آتیناہ حکما و علما، دے دی ان کو حکم، قوت فیصلہ اور علم نبوت، وکذالک نجزی المحسنین، اور یوں ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وراودته التي هو في بيتها، اور پسلا دیا حضرت کو اس عورت نے کہ حضرت اس کے گھر میں تھے، عن نفسه، حضرت کے نفس سے۔ راودا یراودو، راد یرودو کے معنی آرام آرام سے کسی کو تیار کرنا۔ مراودہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ آئی اور حضرت یوسف کو کہا تیری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، تو حضرت نے کہا کاش کی دیدار الہی کر سکے، تیرے سر کے بال بڑے حسین ہیں۔ حضرت نے فرمایا بشرطی کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچے، تیرا چہرہ بڑا گورا و سرخ ہے، فرمایا کاش کہ اللہ کے دیدار سے منور ہو جائے۔ اس طرح ایک ایک عضو پر کلام کرتی تھی، ایک ایک عضو پر۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور پسلانے لگی حضرت کو وہ عورت کہ حضرت اس کے گھر میں تھے۔ اللہ، کسی کے گھر میں رہ کر اس سے بچنا کتنا مشکل ہے، نبوت کی عصمت ہے۔
وغلقت الابواب، اور بند کرنے لگی دروازے. کہتے ہیں اس کمرے کے 7 دروازے تھے اور وہ اس نے بند کر لیے. وقالت، اور کہنے لگی ہیت لک، جلدی کر. وقالت، اور بولنے لگی ہیت لک زرک وکنا. وقالت، اور بولی ہیت لک شتاب کن، فارسان بھی گوئن شتاب کن، جلدی کر. وقالت ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، 13-14 قراءت ہے اس میں. النشر فی قراءت الاشر. وقالت ہیت لک، اس میں فعل ہے. اس نے کہا آپ ہی سے کہتی ہوں. ہائے ہائے ہائے. قال معاذ اللہ، ایسے موقع پر جوانی ہے، وزیر کی بیوی ہے، کوٹھی اور بنگلے کی فضا ہے، سارے اسباب موجود ہے، لیکن خدا کے نبی کی عفت دیکھنے کی ہے. کیسے علی الفور کا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. انہو ربی، بے شک وہ میرے رب ہے. احسن مثوایا، بہترین ٹھکانہ مجھے دیا. انہو لا یفلح الظالمون، بے شک کامیاب نہیں ہوں گے بے انصاف. کسی کے گھر میں رہ کے اور اس کی گھر والی کی بے آبروئی کرنا، اور کسی کا نمک کھا کے اس کی بے عزتی کرنا، اور کسی کے ہاں تربیت پا کر ان کے عزت کو دھب لگانا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ ہم نہیں کر سکتے. کہتے ہیں رب اس نے وزیر کو کہا، اس زمانے میں جائز تھا، لیکن اس عاجز کے نزدیک تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، یہاں تو ضمیر موجود ہے. اللہ تعالیٰ کو کہا جب وہ جگہ آئے گی پھر جواب دیں گے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور یقیناً ارادہ کر گئی حضرت کے بارے میں وہ عورت. وَهَمَّ بِهَا، اور ارادہ کر لیتے حضرت بھی. لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، اگر نہ دیکھ چکے ہوتے دلیل رب کی. کہتے وہ عورت تو بالکل تیار ہو گئی، تو یوسف بھی تیار ہو سکتے تھے اگر برہان الرب نہ ہوتی. برہان الرب سے مراد منصب نبوت، عصمت نبوت. اگر حضرت خدا کے برگزیدہ معصوم نبی نہ ہوتے، عام انسان اور بشر ہوتے، تو وہ بھی گناہ کر لیتے. مفسرین کو موقع مل گیا، جو مرضی تھی وہ لکھ گئے. اس نے کپڑے اتار کے ادھر رکھے، حضرت نے اتار کے ادھر رکھے، یوں ہے وہ خام خواہ کی جو بات نہ لکھنے کی تھی فضول، یعنی بالکل غلط سلط. اور کبھی کہتے ہیں جی زلیخا نے بت پر پردہ ڈالا، کہا یہ کیا کر رہی ہے، یہ میرا معبود ہے، پھر دیکھ لے گا. تو اللہ کے نبی نے کہا میرا معبود تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، میں کیسے کروں. لولا رآ برہان، یہ تو خیر اچھی توجیہ قتادہ سے منقول ہے. اور تیسری توجیہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آئے اور انگلی دانتوں میں دبا رہے، انگلی دانتوں میں چبا رہے، تو یہ کیا کر رہا ہے آپ. یعقوب علیہ السلام شام میں بھی تھے اور وہاں بھی نظر آ رہے تھے. یہ تو پھر احمد رضا خان والے مسائل ہیں. سوچنے کہی دی بن جانا خوشی لکھی، بس پل خلاف خبری لکھی. وہ توجیہ جو فقیر نے کی ہے وہ اجل اصحاب کی توجیہ ہے. جلیل القدر تابعین نے وہ نقل کی ہے کہ برہان الرب سے مراد ہے دلیل نبوت. قرآن کریم میں ہے کہ یہود سے کہا گیا تھا فاتو برہانکم، کیا مراد ہے اس سے؟ کتاب کی دلیل دکھاؤ، نبی کا قول دکھاؤ ہمیں، یہی مراد ہے، کوئی دوسری توجیہ نہیں ہے وہاں. تو برہان متعین ہے فی القرآن کہ دینی دلیل کو کہتے ہیں، اور وہ نبی کا مقام نبوت اور عصمت رسالت. کذالک، اسی طرح لنصرف عنہ السوء، تاکہ دور کر دیں ہم اس سے برائی، والفحشاء، بے حیائی، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، چنے ہوئے بندوں میں سے، مخلص.